آج ہم آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتے ہیں پوری مسیحی قوم کو، جو پاکستان کے اندر ہے، جو امریکہ میں ہیں اور جو انگلینڈ میں ہیں، پورے یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں۔ ان سب کو، پاکستانی مسیحیوں کو میں ایک آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس خوشخبری کو، اس میرے آج کے اس ویڈیو لاگ کو آپ پوری دنیا تک اپنا ایک فرض سمجھ کر، ایک آپ مسیحی ذمہ داری سمجھ کر تمام لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچائیں گے کہ جن پاکستان کے جو مسیحی لوگ ہیں وہ اس خوشخبری کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے کان سن ہو گئے ہیں کہ یار ہمیں یہ کب ایسی خوشخبری ملے گی۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، لیبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک جن میرے دوستوں نے، عزیزوں نے، میرے چاہنے والوں نے، پیار کرنے والوں میں، آسٹریلیا میں، افغانستان میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کمبوڈیا میں، امریکہ اور آسٹریلیا میں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور کریں اور مجھے اپنے کامنٹ سے نوازیں۔ ساؤتھ افریقہ تک بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں، میں اپنی کرسچن قوم کے لیے، کرسچن کمیونٹی کو باخبر رکھ سکوں۔ تو آج جو میرے پاس خوشخبری ہے، جو گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیصل آباد میں ہماری 2 بہنیں، بیٹیاں ہماری، جو کہ ہاسپٹل میں ایک جھوٹے مقدمے میں وہاں کے ایک ناکام عاشقوں نے، ناکام لوگوں نے، اور وہاں کے ایک 4th کلاس کے عملے نے، جو کہ اسلام سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے ہماری 2 بہنوں کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگائے تھے، خداوند نے ان کو رہائی دے دیا فیصل آباد کی جیل سے۔ جو واقعہ ہوا تھا سب کو یاد ہوگا، اور یہ تیز ترین پروسیس ہوا ہے۔ ہم اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ اور تمام عدالتوں کے شکر گزار ہیں، اور اس حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پہ خاص توجہ دی اور ان بیچاری بے گناہ مسیحی عورتوں کو رہائی ملی۔ اور میں یہ بھی آپ سب، اور یہ میرا پیغام ہر جگہ پہنچائیں، چونکہ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ جب ہمارا کوئی آدمی، ہمارا کوئی مسیحی، ہمارا کوئی مسیحی خاندان اس ظالم نظام، کالے قانون کے تحت وہ بیچارہ گرفتار ہوتا ہے، تو یہ ہم بڑی خبر پھیلاتے ہیں۔ اب یہ فیس بک پہ بھی چلتی ہے، ٹویٹر پہ بھی چلتی ہے، جی وہ جی پکڑا گیا، FIR درج ہوگی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں، یہ اگر اچھی خبر آئی ہے، عدالتوں نے، اعلیٰ عدالتوں نے، تمام جو حکام ہیں، جو جسٹس چاہتے ہیں، جو انصاف پسند ہیں، انہوں نے اگر اچھا فیصلہ کیا ہے تو ان کی اچھی، دیکھیں اختلاف کرنا کسی بھی معاشرے کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے۔ کسی قانون کے لیے اختلاف کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، وہ ایک اچھی بات ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہے، بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس میرے ویلاگ کو تمام دنیا میں اس کو سپریڈ کریں، پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو اچھی خبر ہے، جو ہماری 2 بہنیں تھیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا چونکہ وہ رہائی پا چکی ہیں، اپنے گھروں میں ہیں۔ فیصل آباد والی جو ہماری بہنیں، جو نرسنگ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، وہاں وہ اپنی خدمات انجام دے رہی تھیں، ان پہ جو جھوٹے الزامات لگے تھے، ان کو خدا نے رہائی دے دی ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں آج۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیمسن ندیم اور جو ہمارا لڑکا سٹیفن ہے، جو بیچارے بیمار ہیں، میری ان سے بھی درخواست اعلیٰ عدالتوں سے کہ ان کے پروسیس کو بھی تیز کریں، ان کو رہائی دیں، اور جتنے بھی لاہور کے اندر جو کہ ڈسٹرکٹ جیل ہے، اس میں ہمارے یہ بیچارے، یہ توہین مذہب کے تحت جو لا ہے 295، 295A، 295B اور 295C، ان میں جتنے بھی بیچارے، آپ نے صرف لاہور ہی نہیں، قصور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، اور جہاں جہاں بھی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارا ایک مسیحی نوجوان جو 10 سال جیل میں رہا ہے، ساجد مسیح، اس کو بھی خدا نے رہائی دی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تمام اعلیٰ عدالتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو بھی خدا نے رہائی دی ہے۔ اور میں یہ بھی ابھی تک کراچی میں ہیں، بہاولپور میں ہیں، ملتان میں، جہاں فیصل آباد میں، جہاں جہاں بھی کراچی میں لوگ ہمارے اس قانون کے تحت گرفتار ہیں اور ان کے ٹرائل نہیں ہو رہے، ان کو میڈیکل کی جو
تمام لوگوں کو سہولت دی جاتی وہ نہیں دی جا رہی، ان بنیادوں پر ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. جیسے اسٹیفن ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اور جو ندیم سیمسن ہے اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہے. تو برائے مہربانی میں عدالتوں سے التجا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، پریئر کرتا ہوں کہ لہٰذا ان کے بھی کیسوں پر غور کریں، اور جن کو آپ انسانی بنیادوں پر، انسانی حقوق کے اوپر ان کو آپ اگر رائے دے سکتے ہیں تو ان کی صحت کے اوپر تو ان کو بیل آؤٹ کیا جائے، اور جو بے گناہ ہیں سارے سب کو چھوڑا جائے، کیونکہ یہ ضمیر کی آواز تھی. آپ ضمیر کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا. کون سا اب ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں جو کیسے سینیریو بدل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر FIR کے جو دونوں بڑے دھڑے ہیں ان کے اوپر کس طرح یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں، اور لیکن وہ نہ لوگ پکڑے گئے اور نہ ہی ان پہ کچھ چارجز ہوئے. لیکن مسیح بیچاروں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے نجات دلانے کے لیے اگر گورنمنٹ اور عالمی جو ادارے ہیں وہ ذرا غور کریں تو بہت سی جانیں، بہت سے خاندان اور بہت سے لوگ بچ سکتے ہیں. آج کے لیے لبرٹی کارنر میں اتنا ہی. پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جن ابھی تک دوستوں نے، عزیزوں نے، بہنوں بھائیوں نے، میرے دیکھنے والوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ ضرور کریں، اور اپنی آراء سے مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور نوازیں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.